اپنی اس مجدھار میں پھنسی ہوئی کشتی کے لیے ایک بہترین ناخدا کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے اس گرداب میں پھنسے ہوئے سفینے کو ساحل تک بحفاظت پہنچانے کے لیے ایک بہترین کھیونہار کی ضرورت ہے. کون ہے جو اس وقت ہماری داد رسی کرے گا؟ اس وقت پوری ملت باطل پرستوں کے نردے میں ہے، خصوصاً ہم باطل پرستوں کے بری طریقے سے شکنجے میں ہیں اور ہم بدحال اور پست ہیں. اس وقت ہر طرف سے اس سوالوں کی بارش ہے کہ کون ہے جو اس امت کی قیادت سنبھالے گا، کون ہے جو اس امت کو اور اس ملت کو صحت مند اور صالح قیادت فراہم کرے گا، کون ہے جو ہماری داد رسی کرے گا، کون ہے جو اس کی سسکیاں ضبط کرے گا، کون ہے جو اس کے آنسوؤں کو پوچھے گا. اور آپ حضرات اس کا جواب بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ایسا کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو مکے کے صبر آزما حالات کا علم، جس کو طائف کی اذیتوں کے بعد بھی زندگی کا ادراک ہو، جس کو حبشہ کی جانب ہجرت کے اسباب و عوامل کا بہترین علم ہو، جس کو خباب، سمیہ، عمار، یاسر اور بلال رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا احساس اور استحضار ہو، جس کو اپنی جان سے زیادہ ایمان کی فکر ہو، جو اپنے ایمان کی اور تمام ملت کی اور عوام کے ایمان کی بہت اچھی طریقے سے حفاظت کرنا جانتا ہو، جس کی رتبے میں ایمان کی حفاظت کا جذبہ ہو. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ تمام صفات انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی ہیں. اور انبیاء کرام کا سلسلہ اور ان کے نزول اور بعثت کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا، اب ختم ہو چکا، لیکن ہمیں اس وقت بھی سارے قیادت سے محرومی نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما. آپ کے پاس موجود علماء انبیاء کی صفات کے وارث ہیں، انبیاء کے افکار کے وارث ہیں، انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ انبیاء کی وراثت میں جائیداد منتقل نہیں ہوا کرتی، ان کے پاس کوئی مکان، کوٹھی، بنگلے اور لاؤ لشکر نہیں ہے جو منتقل ہوتا ہو. ان کے پاس خداداد افکار ہوتے ہیں، ان کے پاس آسمانی تعلیم ہوتی ہے، ان کے پاس خدا کا عطا کردہ اور آسمان سے نازل کردہ ایک علم ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے. اور ان کے پاس جو قائدانہ صلاحیتیں اور جو ذہنیت ہوتی ہے وہ منتقل ہوتی ہے. ملت کے تئیں ایک قرض ہوتا ہے جو منتقل ہوتا رہتا ہے. اور علماء انبیاء کے وارث ایک غلط فہمی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ جس کو کلیئر کر دینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. ہمیں بہت اچھی طریقے سے ایک لفظ کے سلسلے میں مس گائیڈ کیا گیا ہے. وہ لفظ ہے سیاست. سیاست کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں غلیظ تصور آتا ہے. سیاست کا لفظ شعبہ اپنی زبان سے ادا کرنا پسند نہیں کرتے یا اپنی جانب سیاست کا لفظ منسوخ نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو بتا دوں کہ قیادت، امامت، امارت، سیاست، سیادت یہ ایک ہی سکے کے کئی پہلو. سیاست کیا ہے؟ سیاست کے غلیظ نظام اور یہ جو ہمارے درمیان ایک بہت متعفن ماحول ہے اس کا نام نہیں، بلکہ سیاست کے انتظام امور کا نام ہے، تنظیم کاری کا نام ہے، لوگوں کی مصلحتوں کے تدارک کا نام ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا نام ہے، عوام کی خدمت کا نام ہے، سماج سیوا کا نام ہے، سوشل ورکنگ کا نام ہے. یہ سیاست ہے. سیاست وہ نہیں ہے جو گندا ماحول ہمارے سامنے ہے. اور سیاست نبوت کا اہم ترین شعبہ ہے. سیاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور انسٹرکشنز کا ایک زبردست اور ایک بڑا لیسن ہے، ایک جری عنوان ہے، ان کے اس سلیبس کا حصہ اور ادھیائے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء بالخصوص بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما مات نبی خلفه نبی. کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے اور جب بھی کوئی نبی ان میں سے فوت ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا نبی ان کی جگہ قائم فرما دیتے تھے، مبعوث فرما دیتے تھے، جو ملت کی مصالح کا انتظام کرتا تھا، جو ان کی پریشانیوں کے تدارک اور ان کے اسباب و وسائل کا انتظام کرتا تھا. چنانچہ اس کو آشوب، نامساعد اور ناموافق حالات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیادت اور درست قیادت سے محروم نہیں کیا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس وہ علماء امت موجود ہیں جو انبیاء کے انہی افکار کے وارث ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت اور سیاست کا ایک بہترین موقع اور ایک بہترین سلیبس ہمیں دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بے مہار ایسے ہی نہیں
نہیں چھوڑا. اور میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ علماء ہی قیادت کے سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ لائق اور سب سے زیادہ موافق ہے، یہ بلا دلیل نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیے، آپ ذرا غور کیجیے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جتنے بھی سیاسی اور قداور رہنما ہیں، یہ سب ان کا ایک موروثی نظام ہے جو ان کے باپ دادا سے چلا آتا ہے. کسی ان کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک نے محنت کر کے ایک میدان تیار کر دیا، ان کی آنے والی نسلیں سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد اسی نظام پہ راج کرتی ہیں. ان کو نہ ہی حالات کا علم ہے، نہ ہی پریشانیوں کا علم ہے، نہ ہی ان کو کبھی خراش آئی، نہ کبھی ان کو مسائل کا پتہ ہے، نہ ہی ان کو عوام کی پریشانیوں کا علم ہے، نہ ہی ان کو بھوک کا پتہ ہے، نہ ہی ان کو ہمارے مشکلات اور مسائل سے جوجھنے کا پتہ ہے. تو وہ کیا خاک ہماری مصلحتوں کا انتظام کریں گے؟ وہ کیا خاک ہمارا درد سمجھیں گے؟ جبکہ ایک عالم بچپن سے ہی قیادت و قربانی کی زندگی گزارتا ہے، بچپن سے ہی اس کے اوپر اپنے گھر والوں کے اور پوری ملت کے اور معاشرے کے مسائل کا بوجھ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ صرف اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچتا ہے بلکہ ملت اور معاشرے کا درد لے کر کے گھومتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جس میں آدھا ہمارا ہاتھ ہے اور آدھا دشمنوں کا ہاتھ ہے. وہ ہے علماء کی قوت سے عوام کا احترام ختم ہونا اور علماء کو کنارے لگانے کی کوشش کرنا. جس طریقے کے حالات ہیں اس سے ایسا ہونا کہ ہمارے یہاں معاشرے کا سب سے پسماندہ طبقہ علماء کا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک معیار اور کرائیٹیریا ہے. اس لیے کہ بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ کماتا ہو، جس کے تنخواہ زیادہ ہو، جس کے پاس مال و اسباب ہو، جس کے پاس کوٹی بنگلہ اور لاؤ لشکر اور گاڑی گھوڑا ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سیاست اور قیادت لیاقت کا نام ہے، صلاحیت اور استعداد کا نام ہے، پیسے کا، گاڑی اور گھوڑے کا نام نہیں ہے، لاؤ لشکر کا نام نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں ہمارے طبقے میں علماء کا طبقہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ کم تنخواہ پانے والا ہے، سب سے زیادہ نادار ہے. کم معمولی مشاہرہ اور معمولی ماہانے پر گزارا کرنے والا کیسے سیاست کی بات کر سکتا ہے؟ جب کوئی عالم پولیٹیکل لیڈرز پہ کوئی کمنٹ پاس کرتا ہے یا سیاست کی کوئی گفتگو کرتا ہے یا قیادت کے سلسلے میں اپنا موقف رکھتا ہے تو لوگوں کی زبانیں کھلنے میں وقت نہیں لگتا. وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت آپ مولانا ہیں، آپ کوئی گفتگو زیب نہیں لیتے، جبکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ علماء کے پاس نبوت کی وراثت موجود ہے. اس لیے کہ کوئی بھی حالات ہمارے یہ حالات ہو یا کوئی اور دنیا میں آئے حالات ہو، تاریخ نے ہمیشہ ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا ہے کہ علماء کو کچھ نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ علماء ہی سب سے زیادہ قیادت اور سیاست کے لائق ہیں اور اس وقت بھی انہیں ہی پیش رہو اور انہیں ہی رہنما بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ نبی پاک قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ تمام جزئیات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیادت اور سیاست کی مہارت کے. اس لیے کہ وہ انبیاء کی جماعت ہے، ان کے پاس کچھ اپنی طرف سے نہیں ہوگا بلکہ ان کے پاس جو بھی سوال ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یسألونک کی طرف کر کے سوال کیے گئے. ان کے پاس جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا جواب وہ خود نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے جواب آسمان سے اترتا ہے. اسی علوم کی اور اسی ہدایات کے ہم وارث ہیں، علماء وارث ہیں. اب آپ بتائیے کہ جو وراثت آسمان سے ہمارے پاس آئی ہو کیا اس کا موازنہ دنیا میں موجود کسی کتاب سے یا کسی سلیبس اور کسی کتاب سے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے علماء کے اوپر اپنا اعتماد بڑھانے کی اور ان سے اپنے رابطے مضبوط کرنے کی. جتنا یہ امت علماء سے مربوط رہے گی اتنا فلاح ہوگی. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ علماء کو بلا کر کے اپنے ہاں چائے پلا کر ان کو اپنی چائے کا مقروض کیجیے، آپ ان کو تحفے دیجیے، آپ ان کی تعریف کیجیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملی مسائل میں اور آپ اپنے امور خانہ میں آپ اپنے گھریلو مسائل میں ان سے مشورہ لیجیے، ان سے ہدایات حاصل کیجیے. اس لیے کہ آپ کو علوم نبوت کا علم نہیں ہے لیکن وہ علوم نبوت کے امین اور وارث ہیں. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان سے رابطہ رکھیے، ان سے مربوط رہیے، ان کے اوپر اپنا اعتماد بڑھائیے تاکہ دشمنوں کو یہ موقع نہ ملے کہ ہمیں وہ دو دھڑوں میں تقسیم کر دیں، ہماری درست اور صالح قیادت سے ہم کو محروم کر سکیں. اس وقت بہت اہم ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ اس مشن میں آگے بھی بڑھیں گے. علماء کو ہر مسئلے میں اور ہر مسئلے میں اور ہر نماز پر